ولولا ان تصيبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول کیوں بھیجے۔ کل آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے رسول کب بھیجے۔ آج اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کو کیوں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے نافرمان لوگ، میرے ساتھ شرک کرنے والے لوگ، یہ جو نافرمانیاں میری کرتی ہیں، میں ان کی نافرمانیوں پر بغیر وارننگ دیے ان کو سزا دے سکتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو گناہ ہوتا ہے نا، یہ جو غلط کام ہوتے ہیں، اس کے لیے کسی کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی فطرت میں چیز شامل ہے، یہ معاشرے کے اندر چیز شامل ہے۔ یعنی آپ کسی کو ناحق قتل کر سکتے ہیں، رسول نہ بھی آئیں، کوئی معاشرہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، غلط کام۔ آپ کسی کا ناحق مال چھین لیں گے، کوئی چھیننے دے گا؟ جو چھیننے گا اس کو کیا کہیں گے؟ تم نے غلط کیا۔ تو یہ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء اللہ بھیجتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ احکامات ان کو بتائے جاتے ہیں۔ احکامات ایک ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے معاشرے ہی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کم تول رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ قتل کر رہے ہیں، آپ ناانصافی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حق کھا رہے ہیں کسی کا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے گناہ بھیجے ہیں، بغیر وارننگ دیے ہی ان کو پکڑ سکتا تھا۔ اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ یہ مجھے کل کو کہیں گے، میرے سامنے بہانہ پیش کریں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے، میں اس لیے رسول بھیجتا ہوں، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ رسول بھیجنے کے بغیر ہی ان کو سزا دی جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا۔ سمجھ آئے گی نا بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے سارے بہانے ختم ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اگر وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمارے پاس رسول آتا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم اس کی اتباع کرتے، ہم ایمان لے کر آتے، یہ بہانے کا مجھے نہ ہوتا تو میں رسول بھیجنے کے بغیر ہی ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا۔ صرف کیا ہے کہ اللہ نے ان کے سارے بہانے ختم کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں، میں نے آپ کے سارے بہانے ختم کر دیے، اب وہاں پر جا کے کوئی عذر نہیں چلے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی عذر تھے، جتنے بھی بہانے تھے، وہ سارے میں نے ختم کر دیے، اب کوئی عذر اور کوئی بہانہ باقی نہیں رہا آپ کے پاس میرے احکامات پر عمل کرنے، اس لیے سمجھ جاؤ۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی۔ وہ کیا؟ کہ بھئی اللہ کے رسول کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے؟ یعنی جس نے نہ ماننا ہو، یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کے رسول کو کتنے کتنے بڑے معجزے اللہ نے دیے، بلکہ یہ کہنا کہ جو اس نبی کو دیے تھے وہ ان کو کیوں نہیں دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، جو موسیٰ کو معجزے دیے تھے کیا ان لوگوں نے دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا؟ نہیں تھا کیا، یہ سب بہانے، وہ تم جیسے لوگ تھے۔ اگر یہی معجزے ایمان کے لیے ضروری ہیں تو پھر وہ لوگ بھی ایمان لے کر آتے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اور ان کی قوم کے اندر موجود تھے۔ اگر وہ نہیں ایمان لے کر آئے تو تم بھی نہیں لے کر آؤ گے، یہ سارے تمہارے بہانے۔ ایمان قبول کرنا ہو تو معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیات، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کی جو سیرت تھی اور اللہ کے رسول کی جو شخصیت تھی، یہی کافی تھی ایمان لانے کے لیے۔ یعنی ایک طرف گندے عقائد اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی پاکیزہ اور محترم تعلیمات، جس کو ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے بڑی خوبصورت نصیحتیں، مشرک بھی مانتے تو وہ ہے، یہی بہت کافی تھی کسی پر ایمان قبول کرنے کی۔ تو یہ تو سارے بہانے ہیں، جتنے مرضی بنائی جاؤ۔
قالوا سحران تظاہرا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے پیش کیے تھے تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ تو جادوگر ہے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور ہم موسیٰ کے سارے معجزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہیں گے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ بات یہ ہے، اگر میری تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اور کتاب تمہارے پاس ہے جو اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے تو وہ میرے پاس لاؤ، میں اس کی پیروی کر کے آپ کے پیچھے چل پڑوں۔ بات تو حق پر چلنے کی ہے نا۔ اگر آپ کے پاس میرے سے اچھی تعلیمات موجود ہیں، میرے سے اچھی کوئی ہدایت یافتہ کتاب موجود ہے، اس کو لے آؤ، آپ میرے پیچھے نہ چلو، میں آپ کے پیچھے چل پڑوں۔ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہوئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کی بات کا جواب نہ دے پائے، یہ جو آپ ان سے کہہ رہے ہیں، تو پھر جان لینا فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو ذہن میں آتا ہے بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہدایت کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات کو ترجیح دے، یہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔